اور تیسری چیز ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عمل کو درست کریں۔ گھروں میں ہمارے والدین ہیں، والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک، ان کا ادب و احترام، ان کی عظمت، ہمارے بڑے ہیں ان کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ سفر کے دوران مسلم ہو کہ غیر مسلم برادران وطن ہو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ۔ آپ الحمدللہ بھی جوان ہیں، بچپنا ہے، بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ کوئی بوڑھا آ گیا، کوئی عورت آ گئی، اس کو سیٹ نہیں مل رہی ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، اس کو سیٹ دے دیجئے۔ دیکھیے اسلام کی تبلیغ اس طرح ہو جائے گی، ایک اچھا اثر موجود لوگوں پر پڑے گا۔ اخلاق، آپ کا کردار یہ بولے گا، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے اخلاق اور کردار۔ علم آپ کتنا بھی جھال لیجئے، انسان متاثر نہیں ہوگا اگر آپ کے اندر اخلاق اور کردار نہیں ہے۔ اخلاق اور کردار ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا جذبہ ہے، آپ کا اچھا رویہ ہے، آپ کا انداز اچھا ہے، رہن سہن کا، میل جول کا، لوگوں کے ساتھ معاشرت کا، تو آپ لوگوں کے دلوں کو جیت لیں گے۔ غالباً علامہ اقبال نے کہا، یا جگر مراد آبادی کا شعر ہے، جگر مراد آبادی نے کہا کہ وعدائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ سلطان شہاب الدین غوری یہاں اس نے حملہ کیا تھا، لیکن شکست کا ہار کھائی پہلے، اور شکست کھانے کے بعد واپس جا رہا تھا اپنے وطن۔ ادھر سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہاں پر آ رہے تھے ہندوستان۔ تو شہاب الدین غوری نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان جا رہا ہوں۔ کہا حضرت وہاں جانا ترک کر دیجئے، مت جائیے، زمین بہت سنگلاخ ہے، بہت سخت زمین ہے، یعنی لوگ قبول نہیں کریں گے آپ کو، بہت سنگلاخ زمین ہے، مت جائیے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی تم تو جسم فتح کرنے کے لیے گئے تھے، ہم تو لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ پھر لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، آپ کو فاتح ہندوستان کہا جاتا ہے، اسلام آپ کی وجہ سے یہاں پھیلا ہے۔ تو آپ کا کردار، آپ کا اخلاق یہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے مدرسے کی امیج بھی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں میں اچھی بنے گی، آپ کے اساتذہ کی امیج اچھی بنے گی، اور آپ کے مدرسے کے ماحول کی، فضا کی، تعلیم کی اور تربیت کی ایک اچھی شکل، اچھی امیج لوگوں کے دلوں میں بنے گی۔ یہ آپ نے کام کر لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ بہت کچھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، بہت کچھ خیر کا اور بھلائی کا وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ آپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں، گاؤں گئے، اپنے رشتہ داروں سے، چچا سے، پھوپھی سے، دوسرے رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے۔ بڑوں سے مصافحہ کیجئے، تعلقات اچھے بنتے ہیں۔ اچھا، بڑے جو لوگ ہیں، بڑے مرد ہو یا بڑی عورتیں ہوں، وہ سر پر ہاتھ رکھتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، یہ آپ کے مستقبل کو بہترین اور کامیاب اور روشن بنانے میں بڑا کردار ادا کریں۔ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ عزیز طلبہ، ہمارا تعلیمی سال اپنے مراحل میں سے ایک اور مرحلے کو مکمل کر چکا ہے۔ 6 ماہی امتحان اپنے اختتام کو پہنچے، اور آپ سب گھر کے لیے پابرکاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے علماء کی، اسلاف کی، بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ سفر پر روانہ ہوتے وقت وہ اپنے بڑوں سے نصیحت چاہتے بھی تھے، اور بڑے ان کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہر تعطیل اور چھٹی کے موقع پر اساتذہ آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں۔
کچھ باتیں آج بتائی جائے گی، سب ارادہ کریں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ چھشماہی امتحان یا تعطیل کا مطلب 6 مہینے آپ کے مکمل ہو چکے، یعنی آدھا سال ہو گیا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو علم کی تحصیل کے لیے ثابت قدم رکھا، ادارے میں جمائے رکھا، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ ورنہ کتنے طلباء ہوں گے جو شروع سال میں آئے، داخلہ لیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ مدرسے سے غائب ہو گئے، چلے گئے۔ پھر عید الاضحیٰ کی تعطیل ہوئی، کچھ عید الاضحیٰ کے بعد چلے گئے، واپس نہیں آئے، اور کچھ بیچ میں وکٹ گرتے رہے، ایک ایک دو دو غائب ہوتے رہے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ، دین کا فہم عطا کرنے کا، اسے دین کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ تو سب کہہ دو الحمدللہ۔ 6 مہینے میں آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، بہت کچھ باتوں کا علم آپ کے سینے میں محفوظ ہو چکا ہے، اور آپ اس کو یاد کر چکے ہیں۔ علم صرف جانکاری اور علم حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، علم کا مقصود عمل ہے۔ کیا ہے بتاؤ؟ بولو، زور سے بولو سب۔ علم کا مقصود عمل ہے۔ علم آنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی کوشش اور سعی کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہتف العلم بالعمل، جب کوئی انسان علم سیکھتا ہے تو یہ علم آواز لگاتا ہے عمل کو کہ بھائی اس پر عمل ہو جائے۔ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، ہتف العلم بالعمل فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اگر علم حاصل کرنے والا اس آواز اور پکار پر لبیک کہہ دیتا ہے تو وہ علم راسخ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، ذہن و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے، ذہن نشیں ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ محو ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو باتیں آپ کے علم کی آپ کے عمل میں ہیں، کردار میں ہیں، روزانہ جن پر آپ عمل کرتے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ جو دعائیں آپ کے پڑھنے کا معمول ہے، وہ دعائیں آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور جو دعائیں آپ نے یاد کی لیکن عمل میں نہیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے کہ نہیں ایسا؟ بتاؤ ہے ایسا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بالکل صحیح ہے، درست ہے کہ ہتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، عمل علم کے راسخ ہونے کا، ثابت رہنے کا، جمنے کا اور محفوظ ہونے کا سبب۔ اس لیے ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم علم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اس معاملے میں بہت آگے تھے، جو چیز ان کے علم میں آئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سلسلے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے، محنت مشقت کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئے، تو حضرت علی نے فاطمہ سے کہا تمہارے ابا کے پاس غلام باندیاں آئی ہیں، محنت کرتے کرتے تم تھک جاتی ہو، تو جاؤ ان سے ایک غلام یا خادم طلب کرو، مل جائے گا تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی، کام بٹ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، وہ اپنے والد محترم کے پاس آئی اور اس طرح کی درخواست کی، چونکہ غلام مہیا تھے، باندیاں آئی ہوئی تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا جو لخت جگر تھی، آپ کی نور نظر تھی، آپ نے جن کے بارے میں کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. بہت سارے ان کی عظمت کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں. ایسی بیٹی کو کون محروم رکھنا چاہتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا بیٹی اولا ادلک علی خیر من ذالک، بیٹی اس سے بہتر تمہیں نہ بتاؤں؟ مدینے میں کچھ یتیم بچے محتاج لوگ ہیں، یہ غلام خادم میں ان کو دینا چاہتا ہوں، تمہیں اس سے بہتر عمل بتا دیتا ہوں جس کو تم کرو گی تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا، تکان دور ہو جائے گی. پھر اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا جب رات کے وقت تھک کر سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو تسبحین اللہ 33 وتحمدین اللہ 33 وتکبرین اللہ 33، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ معمول اپنا لینا اور پھر سو جانا، ساری تکان ختم ہو جائے گی. اسی کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں. انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. اب جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہے. جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، زندگی بھر کسی بھی رات کو ان کو یہ وظیفہ ان کا یہ وظیفہ چھوٹا نہیں. جذبہ دیکھیے عمل کرنے کا، معمولی چیز لگتی ہے لیکن آپ میں سے سب کو سبحان اللہ بھی یاد ہے، الحمدللہ بھی یاد ہے، اللہ اکبر یاد ہے، لیکن ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ یہ 6 مہینے گزرے ہیں سوتے وقت کس نے ان کو اپنا معمول بنایا ہوگا؟ بتاؤ اگر کوئی ایک ہو. سوتے وقت معمولی 5 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن نہیں، کیوں؟ عمل کا جذبہ نہیں. اب آپ آگے کی بات سنیے، زندگی بھر معمول رکھا. ایک صحاب تھے، حضرت علی نے جب یہ کہا میں نے زندگی بھر ان کو نہیں چھوڑا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ولا لیلۃ الصفین، صفین کی جنگ ہوئی تھی، ہزاروں ہمارے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، بہت خطرناک جنگ تھی. اس میں ایک طرف حضرت علی تھے، دوسری طرف دوسرے صحابہ اور اہل اسلام تھے. بہت خطرناک جنگ ہوئی ہے، جنگ میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. تو اس آدمی نے پوچھا صفین کی جنگ میں اس خطرناکی ہولناکی کے عالم میں بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑا؟ کہنے لگے ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی میں نے عمل نہیں چھوڑا. عمل کا جذبہ دیکھیے. ایک اور حدیث ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً ام حبیبہ روایت کرتی ہے. فرماتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان من صلی 12 رکعتاً فی یوم و لیلۃ، دن یا رات میں جو کوئی بھی انسان 12 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے، محل بنا دیتے. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تب سے میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا ہے، 12 رکعت پڑھنا. یہ سنتیں ہیں جو نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جو مؤکدہ سنتیں ہیں بعد میں پڑھی جاتی ہے، ان سنتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. میں نے کبھی نہیں چھوڑی. حضرت ام حبیبہ سے عمرو بن عوص روایت کرتے ہیں. کون؟ عمرو بن عوص. وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا ہے تب سے میں نے ان پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے، زندگی بھر جب سے سنا ہے. عمرو بن عوص سے نعمان ابن سالم روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے جب سے عمرو بن عوص سے سنا ہے کبھی اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے. نعمان ابن سالم سے عمرو بن انبسہ روایت کرتے ہیں، انبسہ بھی یہی بات کہتے ہیں، انبسہ بن ابی سفیان، کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے تب سے نہیں چھوڑا ہے. اب بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو کچھ علم میں آیا اس پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اکثر یہ کتابوں میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعهن حتى اموت، میرے دوست نے، میرے محبوب نے، محمد الرسول اللہ نے مجھے 3 چیزوں کی تاکید کی تھی اور میں زندگی بھر ان کو نہیں چھوڑوں گا. دوسری روایت میں ہے کہ میں نے زندگی بھر ان کو نہیں چھوڑا. ایک کہا تھا کہ صوم 3 ایام، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا ہے، 13ویں 14ویں 15ویں جسے ایام 20 کہتے ہیں. صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑی جب سے حضور نے مجھے تاکید کی ہے. آپ لوگوں میں سے کون پڑھتے ہوں گے بھائی چاشت کی نماز؟ ہمارے مدرسے میں صرف 2 افراد پڑھتے ہیں.
کون ہے بتاؤ بتاؤ؟ جو پڑھتے ہیں وہ سب پتہ ہے ان کو. آپ کہیں گے ہم کہیں گے بہانہ بنا لیں گے ہم تو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن تو ہے، جمعہ کا دن تو فری ہے، آزاد ہیں، اس میں آپ اپنے جذبے سے اس دن پڑھ سکتے ہیں نا. صلاۃ الضحیٰ کی بڑی فضیلت ہے، وہ یہاں بیان کرنے مقصود نہیں ہے. وَنَوْمٌ عَلَىٰ وِتْرٍ، وطر پڑھ کر سونا ہے، وطر کو نہیں چھوڑنا ہے. میں نے زندگی پر ان پر عمل کیا ہے. ایک اور روایت ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ، ام سلمہ کے بیٹے پہلے شوہر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لے آئی تھی. حضور کی پرورش میں پلے بڑھے. آپ کی عمر کے ہوں گے چھوٹے، بلکہ یہ مکتب کے بچے اتنے کھانا ڈھنگ سے نہیں کھا سکتے تھے. جس طرح ہمارے بچے آتے ہیں چھوٹے شروع سال میں، کبھی یوں کھاتے ہیں یوں کھاتے ہیں، پلیٹ پوری خراب کر دیتے ہیں. بڑے بچوں کو جو کئی سالوں سے مدرسے میں پڑھتے رہتے ہیں ان کو گھن محسوس ہوتی ہے کہ اس کو ساتھ میں کیسے کھلائیں. اس عمر کے تھے. اللہ کے نبی اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. اس طرح انہوں نے کھانا شروع کیا. انہوں نے حضور نے پیار کے انداز میں کہا، بیٹا سم اللہ، جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو. دوسری بات کہی، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت مارو. تیسری بات کہی کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ 3 آداب کھانے کے بتائے. چھوٹے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فما زالت تلک طعمتی بعدو، پھر زندگی بھر میرا یہی طریقہ رہا، کھانے کا انداز یہی رہا. عمل کرنا بہت مشکل ہے زندگی بھر، کبھی تو چھوٹ جاتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا رہا. یہ صحابہ کی بات سنائی. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کی باتیں آپ سنیں، کتابوں میں لکھی ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں، ما بلغنی حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا عملت به، اللہ کے نبی کی جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے. جو بھی حدیث مجھ تک پہنچی ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے. عمر بن قیس ملائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذا بلغک حدیث عن رسول اللہ فعمل به، آپ سے کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے جب کوئی حدیث پہنچے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. وَلَوْ مَرَّةً تَكُن مِّنْ أَهْلِهِ، اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، جو بھی حدیث معلوم ہو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس پر عمل کر لینا. تَكُن مِّنْ أَهْلِهِ، تم حدیث والوں میں سے ہو جاؤ گے، محدثین میں سے ہو جاؤ گے. اسی طرح علامہ ابن قیم نے، علامہ ابن تیمیہ جو ان کے ارشاد ان کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب مجھ تک پہنچی کہ جو کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آڑے ہے، یعنی سیدھا جنت میں جائے گا، جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. آیت الکرسی کس کس کو یاد ہے بتاؤ؟ ہاتھ کھڑے کرو. آیت الکرسی اکثر بچوں کو یاد ہے. اچھا، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا کس کا معمول ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول 4-5 انگلیاں نظر آ رہی. کتنا آسان عمل ہے اور جزا کتنی بڑی ہے، جنت. لیکن عمل کرنے کا کیا جذبہ ہے؟ پڑھ نہیں پاتے ہم. حضرت ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی فرض نماز کے بعد جب سے اس کی یہ فضیلت سنی ہے کبھی اس کو چھوڑا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسند احمد، ہزاروں حدیثیں ہیں. انہوں نے لکھا کہ جو کوئی بھی حدیث میں نے لکھی ہے اپنی کتاب میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک حدیث میرے سامنے آئی، اس پر میں نے ابھی تک عمل نہیں کیا تھا. حدیث یہ تھی کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْطَى الْحَاجِمَ دِينَارًا، اللہ کے نبی نے پچھنا لگوایا. یہ آج کل اس کو تھیراپی کپنگ کہتے ہیں، خون نکالتے ہیں کپ وغیرہ لگا کر، ہجامہ کہتے ہیں. حضور نے ہجامہ کروایا، اور ہجامہ جس نے کیا اس کو آپ نے 1 دینار دیا ہے. جب یہ حدیث میں نے اپنی کتاب میں لکھنا چاہی تو اب تک عمل نہیں کیا تھا اس حدیث پر، تو میں نے پہلے ہجامہ کروایا اور پھر اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے عمل کی پیروی کرتے ہوئے حاجم کو میں نے بھی 1 دینار دیا. یہ جو کچھ علم حاصل ہو اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اسلاف میں تھا. کریں گے بھائی آپ سب؟ اچھا، جو کچھ منع کیا گیا، منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، ان سے بچنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر، کیونکہ ہم نے اب تک کچھ باتیں ایسی سیکھی ہے
اپنی کتابوں سے جن سے کہا گیا یہ کرنا ہے، اور کچھ باتیں ایسی سیکھی جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا یہ نہیں کرنا ہے، جسے منہیات کہتے ہیں، تو بہت ساری ہیں، اس سے بچنے کا، اجتناب کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، لا تحلفوا بآبائکم ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ جاہل لوگ جاہلیت میں اور آج بھی جو علم سے دور ہیں وہ اپنے باپ دادا کی قسم کھا لیتے ہیں، پیر صاحب کی قسم کھا لیتے ہیں۔ تو ایسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی ہے، کبھی غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واللہ ما حلفت بها منذ سمعت النبی لا ذاکرا ولا آسرا، نہ یاد ہو خود اپنی باتوں میں قسم کھاؤں، یہ بھی نہیں کسی اور نے باتوں میں قسم کھائی تھی غیر اللہ کی، اور میں نے جب اس بات کو بیان کی ہے تب بھی ان قسم کے الفاظ کو میں نے بیان نہیں کیا ہے کہ اس نے باپ کی قسم کھائی، اس لفظ کو میں نے نہیں بیان کیا ہے۔ منہیات سے بچنے کا یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا، ہمارے اسلاف کے اندر تھا، تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تیسری بات کہ چھٹیوں کا جو یہ وقت ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ یہ ہر چھٹی، ہر تعطیل کے موقع پر آپ کو کہا جاتا ہے صحیح استعمال کریں۔ زمانہ تعلیم میں، یعنی یہ جو ہمارا تعلیمی سال ہے، اور مدرسے میں جب آپ چہار دیواری میں رہتے ہیں اس میں آپ کے لیے جو کتابیں نصاب میں رکھی گئی ہے ان کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ چھٹیوں میں آپ کے پاس بہت کچھ وقت ہوتا ہے، تو غیر نصابی، نصاب کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، سیرت کا، تاریخ کا، اشعار کا، بلکہ اب بہت سارے بڑے بچے ہیں جن کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا جائے نا تو ایک سورت پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، امامت کے لیے ہو جائے تو 2-3 صورتیں ہیں انہی کو بار بار پڑھتے ہیں۔ چھٹیوں میں آپ کئی صورتیں یاد کر سکتے ہیں اگر وقت کا صحیح استعمال ہو تو اس پر اپنے وقت کو خرچ کریں۔ اور تیسری چیز ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عمل کو درست کریں۔ گھروں میں ہمارے والدین ہیں، والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک، ان کا ادب و احترام، ان کی عظمت، ہمارے بڑے ہیں ان کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ سفر کے دوران مسلم ہو کہ غیر مسلم برادران وطن ہو ان کے ساتھ اچھا معاملہ۔ آپ الحمدللہ بھی جوان ہیں، بچپنا ہے، بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں، کوئی بوڑھا آ گیا، کوئی عورت آ گئی، اس کو سیٹ نہیں مل رہی ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، اس کو سیٹ دے دیجئے۔ دیکھیے اسلام کی تبلیغ اس طرح ہو جائے گی، ایک اچھا اثر موجود لوگوں پر پڑے گا۔ اخلاق، آپ کا کردار یہ بولے گا، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے اخلاق اور کردار۔ علم آپ کتنا بھی جھال لیجئے انسان متاثر نہیں ہوگا اگر آپ کے اندر اخلاق اور کردار نہیں ہے۔ اخلاق اور کردار ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا جذبہ ہے، آپ کا اچھا رویہ ہے، آپ کا انداز اچھا ہے، رہن سہن کا، میل جول کا، لوگوں کے ساتھ معاشرت کا، تو آپ لوگوں کے دلوں کو جیت لیں گے۔ غالباً علامہ اقبال نے کہا، یا جگر مراد آبادی کا شعر ہے، جگر مراد آبادی نے کہا کہ وعدائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ سلطان شہاب الدین غوری یہاں اس نے حملہ کیا تھا، لیکن شکست کا ہار کھائی پہلے، اور شکست کھانے کے بعد واپس جا رہا تھا اپنے وطن۔ ادھر سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہاں پر آ رہے تھے ہندوستان، تو شہاب الدین غوری نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان جا رہا ہوں۔ کہا حضرت وہاں جانا ترک کر دیجئے، مت جائیے، زمین بہت سنگلاخ ہے، بہت سخت زمین ہے، یعنی لوگ قبول نہیں کریں گے آپ کو، بہت سنگلاخ زمین ہے، مت جائیے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی تم تو جسم فتح کرنے کے لیے گئے تھے، ہم تو لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، آپ کو فاتح ہندوستان کہا جاتا ہے، اسلام آپ کی وجہ سے یہاں پھیلا ہے۔ تو آپ کا کردار، آپ کا اخلاق یہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے مدرسے کی امیج بھی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں میں اچھی بنے گی، آپ کے اساتذہ کی امیج،
اچھی بنے گی اور آپ کے مدرسے کے ماحول کی، فضا کی، تعلیم کی اور تربیت کی ایک اچھی شکل، اچھی امیج لوگوں کے دلوں میں بنے گی۔ یہ آپ نے کام کر لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ بہت کچھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، بہت کچھ خیر کا اور بھلائی کا وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ آپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں، گاؤں گئے، اپنے رشتہ داروں سے، چچا سے، پھوپھی سے، دوسرے رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے۔ بڑوں سے مصافحہ کیجئے، تعلقات اچھے بنتے ہیں۔ اچھا، بڑے جو لوگ ہیں، بڑے مرد ہو یا بڑی عورتیں ہوں، وہ سر پر ہاتھ رکھتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، یہ آپ کے مستقبل کو بہترین اور کامیاب اور روشن بنانے میں بڑا کردار ادا کریں۔ جو بچے، جو طلباء اپنے بڑوں سے گھروں میں جا کر اس طرح کی دعائیں لیتے ہیں، اور ان کی دعائیں کب ملے گی؟ آپ جائیں گے، ملاقات کریں گے، خیر خیریت پوچھیں گے تو وہ دعائیں دیں گے، اور وہ دعائیں آپ کے فیوچر کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ جو بھی بزرگان دین ہیں، دینی علمی میدان میں کام کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، بچپن میں انہوں نے اپنے بڑوں کی دعائیں لی ہیں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے سفر کو آسان کرے اور بحفاظت آپ کی جان کی، آپ کی عزت کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے والدین تک، سرپرستوں تک، اپنے وطن تک پہنچائے اور آپ کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرے۔ ہم سب کی، اساتذہ کی، مدرسے کے ذمہ داران کی یہی دعا ہے۔